بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخن جلی اور لخن خفی کی تعریفیں ہو گئی تھی۔ آگے ہم لخن جلی کی جو وضاحت مزید وہ حضرت مصنفین یہاں سے ذکر کر رہے تھے کہ کہتے کہ لخن جلی هو الخطأ الذي يعرفه كثير من الناس دون معرفتهم لأحكام التجوید، کہ لخن جلی کو تو بہت سے لوگ جانتے چاہے ان کو تجوید کے احکام کا پتہ نہ بھی ہو۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ بِالْجَلِيِّ أي الظاهر الواضح، اس لیے تو اس کو جلی بولتے نا، یعنی هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا، أو هو إخلال بمعنى الكلمة سواء تغير المعنى أم لا۔ محترم حضرات، جلی اور فش غلطی جو ہے نا وہ الفاظ کے اندر واضح جو ہے آ جاتی ہے کہ قراءت کے اندر خلل پڑ جاتا ہے۔ کس طرح کہ قراءت واضح میں پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے غلط پڑھ لیا۔ مثلا یہاں پر سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس نے پڑھ دیا سواء سے پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے انذرتہم میں ذال ہے، اس نے پڑھ دیا انذرتہم ام لم تنذرہم، تو دیکھ یہاں پر معنی میں چلو فرق چھوڑ دے، بھی الفاظ میں بھی فرق آ گیا۔ یا جو ہے محترم حضرات معنی کے اندر فرق آ جائے اس کی وجہ سے، جیسے کہ سواء کا معنی الگ ہے، سواء کا معنی الگ ہے۔ اسی طرح سے انذرتہم کا معنی الگ ہے اور انذرتہم کا معنی الگ ہے۔ اسی طرح سے اس نے پڑھ لیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس نے کیا کر دیا، قین کی جگہ پڑھ دیا ھدی للمتقین، کین، تو دیکھیں اس میں فرق آ گیا معنی اور الفاظ دونوں میں۔ مثال دیکھیں محترم حضرات، تغییر و حرکت، یہ جو پاش غلطی ہے آپ کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں؟ کچھ وجوہ کی وجہ سے دیکھیں، کبھی کبھی محترم حضرات حرف کی جو حرکات ہیں وہ بدل جاتے، جیسے سواء تو اس نے صحیح پڑھ لیا لیکن اس نے پڑھ دیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس نے سواء پڑھ دیا۔ اسی طرح سے انذرتہم کو پڑھ دیا انذرتہم، یا اس نے کیا کر دیا اس طرح پڑھ دیا انذرتہم، لا یؤمنون کو پڑھ دیا لا یؤمنون کی جگہ پڑھ دیا لا یؤمنون، تو دیکھیں حرکت کا بدل دینا۔ مثال دیکھیں یہاں پر انعمت ہے نا، جب آپ اس کو کیا پڑھیں گے التاء من کلمت انعمت اذا قرأت بالضم و بالکسر، اگر آپ اس کو پڑھیں گے انعمت علیہم، انعمت علیہم، تو یہ لخن جلی ہے کیونکہ معنی بھی بدل گیا۔ انعمت علیہم کا الگ معنی ہے، انعمت علیہم کا الگ معنی ہے۔ انعمت علیہم معنی میں نے ان پر انعام کیا۔ یفترون دیکھیں، یفترون ایک کلمہ ہے، اگر آپ اس کو پاکے تا پر فتحہ پڑھیں گے یفترون، یفترون کا الگ معنی ہے اور یفترون کا الگ معنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے معنی بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا یفترون ہے نا، یفترون فطور کو بولتے ہیں، کس چیز میں فطور آ جانا، اردو میں لوگ فطور بولتے ہیں، اور جب آپ یفترون پڑھیں گے یفترون کا معنی افتراء ہے، جھوٹ باندھنا۔ اس طرح سے لم یلد کا کلمہ ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اذا قرأت بضم الدال لم یلد، معنی تو نہیں بدلا لیکن جلی لخن ہے، دیکھیں لم یلد ہے، تم نے لم کا جو عمل ہے وہ خراب کر دیا۔ اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین ہے، آپ نے پڑھ دیا الحمدللہ، الحمدللہ، معنی چلو نہیں بدلا لیکن واضح غلطی ہے، آپ نے کیا کر دیا، حرکات کو ڈسمس کر دیا۔ اس طرح سے صراط والذین ہے، صراط الذین، آپ نے پڑھ دیا صراط والذین، صراط والذین۔ سبحانک اللہم، آپ نے پڑھ دیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو یہ کیا کر دیا آپ نے، خراب کر دیا اس طرح سے کلمات کو، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے حرکات میں یا حروف میں کیا کر دیا، تبدیلی کرنا۔
اسی طرح سے آپ نے مثلا ایک لفظ کو پڑھ دیا ایاک نعبدو، آپ نے پڑھ دیا ایاک نعبدا و ایاک نستعان، یا پر یا بھی بدل دیا آپ نے، یا و ایاک نستعین، اہدنا ہے تو آپ نے پڑھ دیا اہدنا الصراط والمستقیم، یا آپ نے اہدنا الصراط والمستقیم پڑھ دیا، یا آپ نے کیا کر دیا اہدونا الصراط والمستقیم، اس طرح پڑھ دیا، یا آپ نے کیا کر دیا کسی بھی جگہ پر زبر زیر پیش کو کیا کر دینا، آگے پیچھے کرنا یا غلط کر دینا، یا ایک جگہ زبر ہے آپ زیر پڑھ رہے یا زیر ہے زبر پڑھ رہے یا زیر ہے پیش پڑھ رہے یا پیش ہے زبر پڑھ رہے یا زیر ہے کچھ اور ملا رہے، تو اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے، معنی خراب بھی ہو سکتے ہیں، معنی اگر خراب نہ ہو لفظ بگڑ جاتا ہے وہاں پر۔ یہ تو آسان بات ہے، اردو میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا نام ہے عثمان، آپ نے بول دیا اسمان، اسمان۔ ایک آدمی کا نام ہے سالم، آپ نے پڑھ دیا سالم اور سالم، آپ نے سالن کو پڑھ دیا سالن لاؤ سالن، سالن، سالن لاؤ سالن، یار چائے کو آپ نے پڑھ دیا چوئے لاؤ چوئے۔ تو ظاہر ہے جب عربی میں اس طرح کریں گے برا لگے گا، غلط لگے گا، چاہے معنی بدلے یا نہ بدلے۔ روٹی لاؤ آپ نے بولا راٹھی لاؤ راٹھی، اگرچہ پر حرف بدلتے اردو میں لیکن وہاں پر زبر جیسے اس طرح سے ساؤنڈز بنتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو بلایا، اس کا نام تھا عمیر، آپ نے پڑھ دیا عامر، بہت فرق آ گیا نا، بہت فرق آتا ہے۔